اور اب آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر نے ریٹائرمنٹ لینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ موجودہ انتظامیہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، پی سی بی کی مینجمنٹ کی تبدیلی کے ساتھ ہی ریٹائرمنٹ بھی واپس لے لوں گا۔ محمد عامر نے ریٹائرمنٹ اعلان کے بعد پہلا خصوصی انٹرویو پبلک نیوز کو دیا، اس کا کچھ حصہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہم نے شو میں سب سے پہلے یہ آپ کو نیوز دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی محمد عامر واپس آئیں گے اور پاکستان کو ہوپ فلی ابھی 28 کے ہے تو 35 36 تک ضرور سرو کریں گے اور ضرور کھیلیں گے۔ اگر کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ مجھے نہیں لگتا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، اگر نئی مینجمنٹ آتی ہے میں بورڈ کو خود بولوں گا، میں سلیکشن کے لیے اویلیبل ہوں، میں یہ نہیں کہ مجھے ڈائریکٹ لے لیں گے محمد عامر، میں پرفارم کروں گا، میں پروو کروں گا کہ آئی ایم بیٹر دین ادرز۔ ہم نے شو میں سب سے پہلے اسی پر بات کریں گے، سپورٹس تجزیہ کار عرفان ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، آپ نے محمد عامر کا یہ ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تو کیا انہوں نے مزید باتیں کی، کیا ارادہ ہے ان کا فیوچر میں؟ جی بالکل، محمد عامر سے ہم کافی ٹائم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، آج ان کا ایکسکلوسیو انٹرویو بھی کیا میں نے۔ وہ یہی چیز کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کو پرابلم جو ہے وہ کرنٹ مینجمنٹ ہے۔ انہوں نے پرٹیکولرلی مینشن ان دونوں کا نام کیا، مصباح اللہ کا، وقار یونس کا، کہ ان کا جو اپروچ ہے، جو ان کا جو میتھڈ ہے اور جس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں لڑکوں کو، انسلٹنگ وے ہے، اس میں بڑا ٹارچرنگ ہوتا ہے پلیئرز کے لیے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیپ لیا کہ کسی ایک کو یہ سٹیپ فارورڈ کرنا ہے اور یہ بولنا ہے کہ یہ میتھڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ پاکستانی کرکٹ اور عوام کے لیے بڑی ڈینجرس چیز ہے، اور اسی لحاظ سے اوپر انہوں نے پھر اس پہ سٹیپ بیک کرتے ہوئے پہلے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کیا۔ پھر فردر انہوں نے مزید جب ہماری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا، میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ میں فینس کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے مجھے اس چیز کے ساتھ ہے، اور جب میں نے پوچھا کہ کیا پاکستان کو آپ دوبارہ اس کنٹری نے آپ کو اپرچونٹی دی کہ آپ سرو نہیں کریں گے، تو انہوں نے آج ہمیں یہ پبلک نیوز کے فورم پہ بتایا، سپورٹ شو کے اندر، کہ میں پاکستانی ٹیم کے لیے اویلیبل ہوں، میں کرکٹ کھیلوں گا، میرا بورڈ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا صرف جو پرابلم آ رہا ہے ان دونوں کی کرنٹ مینجمنٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بڑا ٹارچرنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے پلانز کے اندر مجھے نہیں رکھا ہوا، جو کہ میرے جیسے پلیئر کے لیے بڑا ڈس اپوائنٹنگ اور ڈس ہارٹننگ تھا کہ میں پاکستان کو چیمپئن ٹرافی جتائی، اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں ان کی جتنی بھی ان کی تمام اچیومنٹس ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو وہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے لوگوں کے لیے، تمام ان کے فینس کے لیے، جو ہمیں بھی کافی عرصے سے اس طرح کے مجھے بھی آتی تھی کالز اور میسج کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ انہوں نے ایسا سٹیپ کیوں لیا، بٹ یہ ایک بہت اچھی بڑی نیوز ہے کہ محمد عامر وڈ بی اویلیبل فار پاکستانی کرکٹ فار نیکسٹ 7-8 ایئر، اور میرا خیال ہے آگے وائٹ بال کرکٹ بہت آ رہی ہے، 2-3 سالوں کے اندر 3 وائٹ بال کے ٹورنامنٹ ہیں، 2 T20 کے ورلڈ کپ ہے، پھر ایک ODI کا ورلڈ کپ ہے، اور ان کو جیسے انہوں نے مزید اس پہ کہا کہ ان کی جو باڈی الاؤ نہیں کر رہی تھی، اس وجہ سے ٹیسٹ میچز کے اندر انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کیا، جس کو میں نے ویریفائی بھی گرانڈ فلاور، مکی آرتھر اور سرفراز سے کیا تھا کہ انہوں نے آلریڈی ان کو بولا ہوا تھا کہ 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں لیں گے، تو انہوں نے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایسی فیک یا انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی جس کو ان کے ساتھ میڈیا کے اوپر یہ بھی ان کا نیگیٹو پرسپیکٹو پیش کیا جا رہا تھا۔ تو ہم نے کوشش کی، میں نے کہ یہ چیزیں بھی جو میں نے ویریفائی کی ریٹیفیکیشن کے بعد، میں نے آج آپ لوگوں تک کوشش کی کہ لوگوں تک پہنچائی جائے کہ عامر کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ کن ریزن کی وجہ سے سٹیپ بیک کر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ظہیر، آپ نے اس بارے ہمیں آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کی اسلام کی فکر کریں، اسلام آباد ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ کہا پی ڈی ایم کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، توقع ہے کہ انتشار پھیلانے والے نعرے نہیں لگیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان کی سیاست بند گلی سے نکل کر میدان میں آ گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر نے ریٹائرمنٹ لینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ موجودہ انتظامیہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، پی سی بی کی مینجمنٹ کی تبدیلی کے ساتھ ہی ریٹائرمنٹ بھی واپس لے لوں گا۔ محمد عامر نے ریٹائرمنٹ اعلان کے بعد پہلا خصوصی انٹرویو پبلک نیوز کو دیا، اس کا کچھ حصہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہم نے شو میں سب سے پہلے یہ آپ کو نیوز دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی محمد عامر واپس آئیں گے اور پاکستان کو ہوپ فلی ابھی 28 کے ہے تو 35 36 تک ضرور سرو کریں گے اور ضرور کھیلیں گے۔ اگر کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ مجھے نہیں لگتا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، اگر نئی مینجمنٹ آتی ہے میں بورڈ کو خود بولوں گا، میں سلیکشن کے لیے اویلیبل ہوں، میں یہ نہیں کہ مجھے ڈائریکٹ لے لیں گے محمد عامر، میں پرفارم کروں گا،
میں پروو کروں گا کہ آئی ایم بیٹر دین ادرس. हमने शो में सबसे पहले اسی پر بات کریں گے. اسپورٹس تجزیہ کار عرفان ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان، آپ نے محمد عامر کا یہ ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تو کیا انہوں نے مزید باتیں کی؟ کیا ارادہ ہے ان کا فیوچر میں؟ جی بالکل، محمد عامر سے ہم کافی ٹائم سے بات کرنا چاہ رہے تھے. آج ان کا ایکسکلوسیو انٹرویو بھی کیا میں نے. وہ یہی چیز کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کو پرابلم جو ہے وہ کرنٹ مینجمنٹ ہے. انہوں نے پرٹیکولرلی مینشن ان دونوں کا نام کیا، مصباح اللہ کا، وقار یونس کا، کہ ان کا جو اپروچ ہے، جو ان کا جو میتھڈ ہے اور جس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں لڑکوں کو، انسلٹنگ وے ہے، اس میں بڑا ٹارچرنگ ہوتا ہے پلیئرز کے لیے. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیپ لیا کہ کسی ایک کو یہ سٹیپ فارورڈ کرنا اور یہ بولنا ہے کہ یہ میتھڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ پاکستانی کرکٹ اور عوام کے لیے بڑی ڈینجرس چیز ہے. اور اسی لحاظ سے اوپر انہوں نے پھر اس پہ سٹیپ بیک کرتے ہوئے پہلے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کیا. پھر فردر انہوں نے مزید جب ہماری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا. میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ میں فینس کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے مجھے اس چیز کے ساتھ ہے. اور جب میں نے پوچھا کہ کیا پاکستان کو آپ دوبارہ اس کنٹری نے آپ کو اپرچونٹی دی کہ آپ سرو نہیں کریں گے، تو انہوں نے آج ہمیں پبلک نیوز کے فورم پہ بتایا، اسپورٹس شو کے اندر، کہ میں پاکستانی ٹیم کے لیے اویلیبل ہوں، میں کرکٹ کھیلوں گا، میرا بورڈ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا صرف جو پرابلم آ رہا ہے ان دونوں کی کرنٹ مینجمنٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بڑا ٹارچرنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے پلانز کے اندر مجھے نہیں رکھا ہوا، جو کہ میرے جیسے پلیئر کے لیے بڑا ڈس اپوائنٹنگ اور ڈس ہارٹننگ تھا کہ میں پاکستان کو چیمپئن ٹرافی جتائی. اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں ان کی جتنی بھی ان کی تمام اچیومنٹس ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. تو وہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے لوگوں کے لیے، تمام ان کے فینس کے لیے، جو ہمیں بھی کافی عرصے سے اس طرح کے مجھے بھی آتی تھی کالز اور میسج کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ انہوں نے ایسا اسٹیپ کیوں لیا. بٹ یہ ایک بہت اچھی بڑی نیوز ہے کہ محمد عامر وڈ بی اویلیبل فار پاکستانی کرکٹ فار نیکسٹ 7-8 ایئر. اور میرا خیال ہے آگے وائٹ بال کرکٹ بہت آ رہی ہے. 2-3 سالوں کے اندر 3 وائٹ بال کے ٹورنامنٹ ہیں، 2 T20 کے ورلڈ کپ ہے، پھر ایک ODI کا ورلڈ کپ ہے. اور ان کو جیسے انہوں نے مزید اس پہ کہا کہ ان کی جو باڈی الاؤ نہیں کر رہی تھی، اس وجہ سے ٹیسٹ میچز کے اندر انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کیا، جس کو میں نے ویریفائی بھی گرانٹ فلاور، مکی آرتھر اور سرفراز سے کیا تھا کہ انہوں نے آلریڈی ان کو بولا ہوا تھا کہ 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں لیں گے. تو انہوں نے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایسی فیک یا انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، جس کو ان کے ساتھ میڈیا کے اوپر یہ بھی ان کا نیگیٹو پرسپیکٹو پیش کیا جا رہا تھا. تو ہم نے کوشش کی، میں نے، کہ یہ چیزیں بھی جو میں نے ویریفائی کی ریٹیفیکیشن کے بعد، میں نے آج آپ لوگوں تک کوشش کی کہ لوگوں تک پہنچائی جائے کہ عامر کا پوائنٹ آف ویو کیوں ہے، کیا ہے، وہ کن ریزن کی وجہ سے اسٹیپ بیک کر گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ظہیر، آپ نے اس بارے ہمیں آگاہ کیا. رخ کریں گے لاڑکانہ کا، جہاں پر لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کالج اسپتال مینجمنٹ بورڈ کا پہلا اجلاس ہے. اور اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو پہلا اجلاس بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں ہوا ہے. وائس چانسلر پروفیسر انیلا عطاء الرحمان نے اجلاس کی صدارت کی. مسندہ پروفیسر علی اکبر، پروفیسر ڈاکٹر رفیہ بلوچ، ڈاکٹر ارشاد کاظمی اور دیگر نے شرکت کی ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گردن کی پیوند کاری کا عمل اسپتال میں شروع کیا جائے گا. چارجنگ سسٹم غریب کے مفت علاج کو یقینی بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کالج اسپتال مینجمنٹ بورڈ کا پہلا اجلاس بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں ہوا. وائس چانسلر پروفیسر انیلا عطاء الرحمان نے اجلاس کی صدارت کی ہے.